اشفاق احمد کے سوانح و حالات۔ اشفاق احمد 1925 تا 2004 پاکستان کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور صوفی مفکر تھے۔ ان کا شمار اردو ادب کے نمایاں شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اور ادبی خدمات پر مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ زندگی اور تعلیم۔ اشفاق احمد 22 اگست 1925 کو مکستر، بھارت پنجاب میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور منتقل ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ملتان سے حاصل کی اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو میں ایم.اے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹلی سے اطالوی زبان میں ڈپلومہ اور کولمبیا یونیورسٹی سے نیویارک سے تعلیم حاصل کی۔ ادبی خدمات۔ اشفاق احمد کا ادبی سفر افسانے سے شروع ہوا اور انہیں 1925 کی دہائی میں افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ ان کا مشہور افسانہ گڈیا ان کے ابتدائی دور کا ایک اہم کام ہے، جسے بہت سراہا گیا۔ ان کی تحریریں عمومی طور پر معاشرتی مسائل، انسانی جذبات اور روحانیات پر مبنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا اور 1962 میں انہیں تلخی نشان نامی مشہور پروگرام شروع کیا، جو پاکستان کے دیہی کلچر اور عوامی مسائل پر مبنی تھا اور لوگوں میں بے حد مقبول ہوا۔ ڈرامہ نگار۔ اشفاق احمد کی ڈرامہ نگاری کی دنیا میں ایک نمایاں حیثیت ہے۔ ان کا ڈرامہ ایک محبت سو افسانے، من چلے کا سودا، تھوڑا سا آسمان اور اچھی بات بہت مقبول ہوئے۔ خاص طور پر من چلے کا سودا ان کے فلسفیانہ اور روحانی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اس میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گہرائی سے غور کیا گیا ہے۔ صوفی فکر اور فلسفہ۔ اشفاق احمد کی تحریروں میں صوفیانہ فکر کا رنگ نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں، افسانوں اور ٹی وی ڈراموں کے ذریعے روحانیات، اخلاقیات اور انسان کی داخلی زندگی پر روشنی ڈالی۔ ان کی مشہور کتابیں زاویہ اور بابا صاحبہ صوفیانہ فلسفے اور روحانی زندگی کے مسائل پر مبنی ہے۔ ذاتی زندگی۔ اشفاق احمد کی شادی مشہور مصنفہ بانو قدسیہ سے ہوئی، جو خود بھی اردو ادب کے ایک بڑی شخصیت تھی۔ دونوں نے مل کر اردو ادب میں نمایاں خدمات انجام دیے اور ان کا شمار پاکستان کے اہم ادبی جوڑوں میں ہوتا ہے۔ وفات۔ اشفاق احمد کا انتقال 7 ستمبر 2004 کو لاہور میں ہوا، لیکن ان کا ادبی ورثہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اشفاق احمد کی تحریریں، خیالات اور فلسفہ آج بھی قارئین کے لیے فکر انگیز اور متاثر کن ہے۔